تو جی شیخ الوظائف کا اسم اعظم پر بیان، وہ کون سا لفظ ہے جو یوں پڑھو اور یوں کام ہو جائے؟ تو چلیں ہم بھی بیان سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون سا لفظ ہے جو اسم اعظم ہے۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب بندوں کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے، یا فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندوں کی آمین مل جاتی ہے، اس پہ اللہ پاک قبولیت کی مہریں، برکت کی مہریں لگاتا ہے اور اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ چیز جو میں نے عرض کی تھی، اس بندے کو یاد آئی، اس بندے کو وہ چیز یاد آئی، کہنے لگے مجھے حوالات میں 8 دن گزر گئے، میں ایک چیز کہنا بھول گیا تھا، حوالات میں 8 دن گزر گئے، 1.5 لاکھ مجھ سے مانگتے تھے، میں بے گناہ تھا، میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگلے دن صبح مجھے اچانک آپ کا درس یاد آیا کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد 40 بار سورۃ الحمد شریف پڑھے گا اور سارا دن آمین کہے گا تو، اور یہ گمان ساتھ رکھے گا کہ فرشتے بھی میری آمین کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کا کام ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، جہاں اولیاء اللہ نے ساری زندگی اسم اعظم کی تحقیق کی ہے کہ وہ کون سا اسم ہے یوں پڑھو اور یوں کام ہو جائے، اسے کہتے ہیں اسم اعظم۔ وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا حرف ہے، وہ کون سی زیر ہے، وہ کون سی زبر ہے، یہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی تسبیح ہے جس کو پڑھو اور پڑھتے ہی اسی وقت کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ اسم ہر اللہ کے ولی نے اپنی تحقیق بیان کی ہے، اور بے شمار اولیاء میں یہ بھی تحقیق ہے کہ لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ لفظ یہ جو ہم نماز کے بعد ہلکی آواز میں دل میں آمین کہتے ہیں، یہ لفظ آمین بھی اسم اعظم ہے۔ اب میں بھی آمین کہہ رہا، اس نے تصور کیا، اور فرشتے بھی آمین کہہ رہے، بس فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ دعا ہے، دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح چلا کرے۔ حوالات میں 8 دن گزارنے کے بعد آمین کیسی نکلے گی ذرا بتائیں؟ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس 1.5 لاکھ روپے نہیں ہے، اور میں بے گناہ بھی ہوں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، پر کہتے ہیں 1.5 لاکھ دیے بغیر تجھے خلاصی نہیں ملے گی۔ تو سوچیں اس نے آمین کس جذبے، کس تڑپ، کس طلب، کس کیفیت، کس درد کے ساتھ کہی ہوگی؟ سوچیں، بتائیں تو صحیح۔ ہاں، کس طرف، کس طلب، کس جذبے اور کس درد کے ساتھ کہی ہوگی؟ کس کیفیت کے ساتھ کہی ہوگی؟ چنانچہ میں یہ عمل اس نیت سے کیا، اے اللہ مجھے اس قید سے نجات دے، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، ایسے بچا جیسے یوسف کو کنویں سے، ایسے بچا جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے، اے اللہ مجھے بھی ایسے بچاؤ۔ میں نے یہ عمل فجر کے بعد کیا، آمین غور و فکر سے کہتا رہا، غور و فکر سے، لگی کے ساتھ، درد دل لگا رہا۔ کس درد کے ساتھ؟ یا اللہ میں بھی آمین کہہ رہا، اور میرے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے، اے اللہ اگر میری آمین قبول نہیں چلو فرشتوں کی تو قبول ہے، اگر میری قبول نہیں مولا چلو فرشتوں کی تو قبول ہے، اے اللہ فرشتوں کی آمین کو قبول فرما اور اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ ایسے ہوا۔ دیکھیے جب بندہ روح کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے، ابھی یہ پہلے اٹھے ہوئے قدم ہیں، یہ فیصلے ہو رہے ہیں، ابھی یہ شخص روح کا کوئی شہنشاہ نہیں بنا، اور میں بھی نہیں ہوں، ہم سب طالب علم ہیں، ابھی شہنشاہ نہیں بنا،
اللہ سے یہی فیصلے کروا رہا. اللہ کے ساتھ یہ محبت اور پیار کے راز و نیاز اس کے شروع ہو گئے ہیں اور کام بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ زندگی کا سفر شروع ہو گیا ہے. ابھی صبح کے 10 ہی بجے ہوں گے کہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا اب پریشان نہ ہو, ابھی ابھی آپ کی بے گناہی ثابت ہوگی. یہ کہتے اس نے افسر کو آواز دی اور افسر نے دوسرے کو کہا اور آخر کار اس نے مجھے بند سے قید سے نکال دیا, گھر بھیج دیا. میں باہر نکل گیا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, گھر چلا گیا, پہنچا, میرے گھر والے حیران کہ پولیس والوں نے تو پیسوں کا تقاضا کیا تھا. میں نے ان کو اپنی بات اور اپنا عمل بتایا کہ بغیر مال کے, بغیر سفارش کے, بغیر کسی چیز کے میں گھر پہنچا ہوں. اور پہنچا کس پہ ہوں کہ فجر کے بعد مجھے اچانک 8 دن کے بعد یاد آیا کہ اوہ میں نے تسبیح خانے میں تو یہ عمل سنا تھا. یہ 40 بار سورۃ فاتحہ صبح پڑھ گڑ گڑا کے توجہ سے, دھیان سے, درد اور کیفیت کے ساتھ, اور پھر سارا دن کیا پڑھ, آمین, دل ہی دل میں. اب دیکھیں نا, انہوں نے جو لفظ لکھا ہے وہ لفظ لکھا ہے غور و فکر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, آمین, غور و فکر کے ساتھ. اس غور و فکر کے ساتھ جو پڑھی ہوئی آمین ہے اس نے فیصلے کرا دی, اس نے فیصلے کروا دی. زندگی کا سفر اگر اس طرح طے کریں گے مزہ آئے گا زندگی جینے کا.